لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے۔ کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے خبردار۔ لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے، سکون سے، بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی۔ وہ نہیں آ رہی، کیا کریں، روتے ہیں، سسکتے۔ میں ایسے بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے۔ رب تے تیرے اندر وسدا ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرعون نے کہا تیری بادشاہ جائے گی، تو ملکہ ہے، فرمایا جانے دے۔ کہ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ، مار پڑے گی، فرمایا پڑھنے دے۔ وہ جو 20 کنیزیں پہلے پیار کرتی تھی انہوں نے پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا، پھر فرعون نے ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مارا، ایڑیوں سے مارا، ٹھڈے کہتے ہیں ہم پنجابی میں، مارا پیٹا۔ جس محل میں لوگ ابرو کے اشارے پہ بھاگتے تھے اس محل میں ہاتھ باندھے گئے۔ پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے کٹ لگا کے اس میں مرچیں بھری۔ آدھی رات تھی، سردی میں لیٹی ہوئی تھیں اور تکلیف تھی، بندھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ گزرے تو کہنے لگے آسیہ کس حال میں ہے؟ پوچھنے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ میری چھوڑیے، بتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ میرا مالک میرے بارے میں کیا فرماتا ہے اس کا اس وقت میں نے حق پہچان کے پھر میں نے نہیں دیکھا دنیا کیا کہتی ہے۔ او میرے بھائی اگر تو حق پہ ہے تو زلیخا الزام لگائے تو سارا مصر کہے کہ یوسف معاذ اللہ غلط کر گئے۔ اگر تو حق پہ ہے سارا مصر کہے تو حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ وہ سالوں بیت گئے یہ ثابت کرنے پہ کہ میں ٹھیک ہوں، پر ضمیر میرا مطمئن ہے، تو مجھے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ۔ اگر ضمیر ہی مطمئن نہیں، اگر اندر ہی کھڑا ہونا نصیب نہیں، تو مجرم ہے، تو قیدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ تو اپنے من کے ساتھ نہیں کر سکا، تو اپنے وجود کے ساتھ منصف نہیں، تو کسی کو کیا اور انصاف دے گا؟ سارے یزیدی 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، جگر گوش ہے رسول، نور دیدہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اور بتاؤ پوری دنیا میں کوئی کسی نبی کا نواسہ اس وقت ہے؟ اور فرمایا میرے بعد تمہیں ساری دنیا ملے گی پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو جو نبی کوئی نہیں آئے گا تو نواسہ کیسے آئے گا؟ او میں تنہا ہوں، 22,000 کا لشکر۔ عمر بن سعد نہیں پہچان سکا حق کو، خالد بن یزید نہیں پہچان سکا، عبید اللہ ابن زیاد نہیں پہچان سکا، یزید نہیں پہچان سکا، لیکن ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا، تو اس کا نام تھا حور بن یزید۔ حور بن یزید اس نے جب آخری تقریر سنی نا امام حسین کی، تو عمر بن سعد سے جا کے کہنے لگا حسین کو واقعی شہید کرنا ہے، واقعی شہید کرنا ہے حسین کو، پکا پروگرام ہے؟ تو عمر بن سعد کہنے لگا حکم یہی ہے۔ تو کہنے لگا تم نے تو کہا تھا بس روکنا ہے، تھوڑی دیر پانی بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو شہید کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے۔ حور بن یزید کہتا ہے میں ایک ایک کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جگر گوشہ رسول ہے، اور تمہارے ضمیر کدھر گئے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن ہوا تھی نا ایک طرف کی، تو لوگ چل رہے تھے۔ تو کہتے جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے ایڑی لگائی گھوڑے کو اور میں نے کہا کہ تم سارے یزید کی مانو، عبید اللہ ابن زیاد کی مانو، تو میں تو اپنے ضمیر کی مانوں گا۔
میرا ضمیر آوازیں دے رہا ہے، میں کیسے تمہارے بیچ کھڑا رہوں؟ کہ تینڑی لگائی تو امام حسین کے پاس، حضور میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اور اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو یہاں تو آیا ہے، تو یہ تو مار کھانی پڑے گی، 22,000 کا مقابلہ 70، تو بات سمجھ رہا ہے؟ تو حر بن یزید رو پڑے، کہنے لگے حضور ضمیر کا قیدی ہو کے مرنے سے بہتر ہے میں حسین کا غلام ہو کے مر جاؤں۔ یہ ضمیر کا قیدی ہو کے مجرم ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں حسین کا غلام، میں ضمیر کا قیدی ہو کے مر جاؤں، میری قبر بھی بے سکون رہے، تڑپتی رہے کہ یہ حق پہچان کے حق کی طرف نہ جا سکا، میرے اندر مد و جزر رہے، جوار بھاٹا رہے، اور میں ضمیر کا قیدی ہو کے نہیں مرنا چاہتا، حسین ابن علی کا غلام ہو کے مرنا چاہتا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کہاں ہے ابن زیاد کی قبر؟ کہاں ہے ابن سعد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ امام حسین کے مزار پر انوار کے ساتھ کربلا میں حر بن یزید کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ یہاں لوگ لعنتیں برساتے ہیں اور حر بن یزید کے پاس جا کے لوگ سلامیاں دیتے ہیں۔ ان ساروں پر جو دنیا کے ضمیر کے قیدی بن کے آئے ان پر لعنتیں ہیں آج تک، اور وہاں دعائیں ہیں۔ اگر تو ضمیر کا قیدی، ہمیں پتہ ہے، اور یار ہم جانتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی فتوے لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے، پر ہم نے تو ادھر چلنا ہے جدھر ہوا چل رہی ہو، جدھر دنیا زیادہ ہو، جہاں رش زیادہ نظر آئے، جہاں بھیڑ چال زیادہ ہو، ہم نے ادھر چلنا ہے۔ سچی کھری دیانت والی ضمیر کی آواز، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، بھاگر کیوں بھاگتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے تھوڑا اندر جھانک، تھوڑی سی نا نظر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی نیچے کر، برے بندے نو لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اندر تو دیکھنا تھوڑا۔ او بھائی اپنے یہ اس سے نکلیں، آپ اس سے نکلیں، یہ چیز آپ کو سکون دے گی، آپ کو خاموشی دے گی۔ آپ یقین کریں آپ کے پاس جتنا ہوگا نا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ ضمیر کی آواز سنیں، خبردار دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت، ضمیر کی آواز سنیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نا، حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، تو جب بڑا ستایا قریش مکہ نے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی سنا ہے بڑا اصول پسند ہے، تم چلے جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو جب دوسری دفعہ گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، تم میرے حکم سے ہجرت کر رہے ہو تو تمہاری ہجرت نجاشی کی طرف نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، تم دین ایمان بچانے جا رہے ہو۔ یہ قافلہ نورانی قافلہ حبشہ چلا گیا، قریش مکہ کو سکون نہیں آیا۔ حسد کی آگ بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے اندر سینوں میں جلتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں، ہم مانتے نہیں، ورنہ بہت بڑی بیماری ہے حسد، بہت بڑی بیماری۔ حاسد جو